محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رہ گئے مات لقب پانے والے، آقا ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، زبان کی نوری بیان ان کے نوری، دہن ان کا نوری بدن ان کا نوری، یہ خاکی بنائے کہ کیا ان کے خاکے، آقا ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنگ بدر کا میدان لگا ہوا ہے، اور اب کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ دو نوجوان ہیں، نام ہے ایک کا معاذ، ایک کا نام ہے معوذ۔ یہ دونوں نوجوان اس جنگ کے دوران ایک صحابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں، اور ان دو نوجوانوں نے ان صحابی سے یہ اظہار کیا ہے کہ وہ ابو جہل لعین کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب وہ صحابی یہ داستان بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح دو نوجوان آئے، کس طرح انہوں نے کیا بات کی۔ وہ فرماتے ہیں صحابی، وہ فرماتے ہیں جس دم بڑھ گئی شدت لڑائی کی، آیاں تھی ہر طرف سرگرمیاں تیغ آزمائی کی، ابھی میں اپنی حالت پر نہ تھا کچھ سوچنے پایا کہ ایک جانب سے لڑکا دوڑ کر میری طرف آیا، نہایت رازداری سے نشاں ابو جہل کا پوچھا، شباہت اور حلیہ، شباہت اور حلیہ اور موجودہ پتہ پوچھا، جواب اس کے سوالوں کا میرے لب تک نہیں پہنچا کہ اس کا دوسرا ساتھی مثال برق آ پہنچا، وہی پہلا سوال اس نے بھی پوچھا رازداری سے، ادائے ضبط تھی دستو گریباں بے قراری سے، وہی ابو جہل ہے جو پے بپے بازو ہلاتا ہے، یہ اپنے بھاگنے والوں کو پھر واپس بلاتا ہے، حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ، یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ۔ یہ سن کر بول اٹھے وہ دونوں لڑکے بے قراری سے، بتا دیں اب ہمیں کیا کام ہے بے دین ناری سے، قسم کھائی ہے ہم دونوں نے اس کو قتل کرنے کی کہ اس سے بڑھ کے ہو سکتی نہیں اب عمر بھرنے کی، خدا حافظ، خدا حافظ کہا اور کھینچ لی دونوں نے شمشیریں، خدا حافظ کہا، یہ جنگ بدر پڑھو، خدا حافظ کہا اور کھینچ لی دونوں نے شمشیریں، بڑھے یک بارگی کہتے ہوئے پرجوش تکبیریں، اور وہاں پہنچے ہیں ابو جہل سامنے ہیں، یہ دونوں پہنچے، اب کیا ہو رہا ہے، ابو جہلے سیروں پر نگاہیں گاڑ کے دوڑے، ابو جہلے سیاروں پر نگاہیں گاڑ کے دوڑے، قریشی فوج کے دل بادلوں کو پھاڑ کے دوڑے، ادھر ابو جہل بھی کرنے لگا بچنے کی تدبیریں، نہ اس کی دھمکیاں کام آ سکیں نہ آئیں تقریریں، نہ اس کی دھمکیاں کام آ سکیں نہ آئیں تقدیریں، کیوں؟ اس لیے کہ بروئے بازوئے تقدیر تدبیریں نہیں چلتی، ہاں بزور بازوئے تقدیر تدبیریں نہیں چلتی، بھائی جہاں شمشیر چل جاتی ہے تقریریں نہیں چلتی ہیں، کیا بات ہے، کیا بزور بازوئے تقدیر تدبیریں نہیں چلتی، جہاں شمشیر چل جاتی ہے تقریریں نہیں چلتی، ہوا میں گونج اٹھی رات کی مانند تکبیریں، بجلی کی مانند ہوا میں گونج اٹھی رات کی مانند تکبیریں،
گری بدبخت پر دو تیز خون آشام شمشیریں دہن سے آہ نکلی ہاتھ سے تیغو سپر چھوٹی گرا گھوڑا بھی کھا کر زخم دونوں کی کمر ٹوٹی کون ابو جہل؟ ابو جہل لعین یعنی رسول اللہ کا دشمن، ازل سے تا ابد سب سے بڑا اللہ کا دشمن، زمین دھستی تھی جس بدبخت کی ادنا سی ٹھوکر پر، کہاں اس کا وہ عالم تھا، زمین دھستی تھی جس بدبخت کی ادنا سی ٹھوکر پر، پڑا تھا خون میں لتھڑا ہوا مٹی کی چادر پر، پڑا تھا خون میں لتھڑا ہوا مٹی کی۔ لیکن یہاں ایک عجیب بات بتائی، کہا کہ جب یہ دو لڑکے انہوں نے اس کو زیر کیا، اس کے بعد ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور انہوں نے جب ابو جہل کے قریب آئے اور ایک اور وار کرنے کا ارادہ کیا، تو یہ بدبخت سوچئے، مائنڈ سیٹ سوچئے، اس عالم میں بھی وہ ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے، نقل کفر کفر نہ باشد، وہ ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ارے تم، میں الفاظ متعدد سمجھ کر، یہ تم ایک چرواہے کا بیٹا ابو جہل کو قتل کرے گا، نعوذ باللہ، تم مجھے قتل کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اب ابو جہل، اب تمہارا سر قلم ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو یہ بدبخت کہتا ہے اچھا اگر میرا سر قلم ہونا ہی ہے تو جتنا ممکن ہو نیچے سے میرا سر قلم کرنا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ سارے سر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے، تو میں چاہتا ہوں جب سارے سر پڑھوں تو میرا سر سب سے اونچا نظر آئے۔ اس عالم میں بھی غرور و تکبر کا یہ عالم تھا، اس حالت میں بھی غرور و تکبر کا یہ عالم تھا۔ تو کیا ہوا؟ دہن سے آہ نکلی، ہاتھ سے تیغو سپر چھوٹی، گرا گھوڑا بھی کھا کر زخم دونوں کی کمر ٹوٹی، ابو جہل لعین یعنی رسول اللہ کا دشمن، ازل سے تا ابد سب سے بڑا اللہ کا دشمن، زمین دھستی تھی جس بدبخت کی ادنا سی ٹھوکر پر، پڑا تھا خون میں لتھڑا ہوا مٹی کی چادر پر۔ اب آسمان نے ایک منظر دیکھا، کیا منظر دیکھا؟ آسمان نے وہ منظر دیکھا کہ بے سر و سامانی کے عالم میں صرف، کیونکہ آپ کو یاد ہے نا کہ جنگ شروع کہاں سے ہوئی تھی، آپ کو دونوں لشکر یاد ہے نا، کہاں ایک لشکر مکے سے چلا تھا جس میں ڈھول باجے، خواتین کی بڑی تعداد، مرد و زن، کیا کچھ سہولت تھی اس زمانے کے اعتبار سے جو نہیں تھی اس لشکر میں، یہاں 313 تھے صرف۔ لیکن اب آسمان نے منظر دیکھا کہ بے سر و سامانی کے عالم، صرف اللہ کے لیے جنگ لڑنے والوں نے ساز و سامان سے لدے، غرور و تکبر میں غرق، اپنے سے کئی گنا بڑے، اپنے سے کئی گنا مضبوط لشکر کو تہے تیک کر دیا۔ ان کی حالت یہ تھی کہ 70 لوگ، جن میں 11 تو ان کے اپنے بڑے بڑے سردار تھے، 70 لوگ جن میں 11 بڑے بڑے سردار تھے، مطلب زمین پر ہی پڑے تھے، گویا زمین پر پڑے اپنا خون چاٹ رہے تھے، یہ حال تھی۔ لات و منات کے پجاریوں نے ان کو لات اور منات کے حوالے کر کے فرار کی ایسی راہ اختیار کی، یعنی باقی ان کو چھوڑ کے ایسے بھاگے کہ پھر ان میں سے کسی نے مڑ کے نہیں دیکھا، سب چلے گئے۔ ان کے کسی نے دیکھا نہیں کہ ان کے شہ سوار، کسی نے دیکھا نہیں کہ ان کے سردار کس ذلت سے اس میدان میں پڑے ہیں، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی پہلی اور عظیم فتح کا مرکز بن گیا۔ الحمدللہ۔ کیا ہوا تھا؟ حفیظ جالندھری صاحب کہتے ہیں، ہوئے مقتول 70 حملہ آور جنگ کے اندر، ہوئے مقتول 70 حملہ آور جنگ کے اندر، پڑے تھے جا بجا پامال خاک و رنگ کے اندر، پڑے تھے جا بجا پامال خاک و رنگ کے اندر۔ یہ جو پڑے تھے، یہ جو بھاگ گئے، یہ پھونکوں سے بجھانا چاہتے تھے شمع عرفاں کو، یہ پھونکوں سے بجھانا چاہتے تھے شمع عرفاں کو، یہ قوت سے دبانا چاہتے تھے نور ایمان کو۔ فضا میں گونج اٹھی پھر سے صدا اللہ اکبر کی، خدا کے سامنے سر رکھ دیے ایمان والوں نے۔ یہ پہلی فتح تھی انسان کی شیطان کے اوپر، یہ پہلی فتح تھی انسان کی شیطان کے اوپر، کہ بعد فتح قائم تھا بشر ایمان کے اوپر، کہ بعد فتح قائم تھا بشر ایمان کے اوپر۔ یہ پہلی فتح تھی انسان کی شیطان کے اوپر، کہ بعد فتح قائم تھا بشر ایمان کے اوپر۔ انہیں اب بھی نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا،
بھئی یہ تو جنگ جیتے ہیں، انہیں خنجر پہ پہلے بھی بھروسہ نہیں تھا، انہیں بھالوں پر پہلے بھی بھروسہ نہیں تھا، انہیں اب بھی نہ خنجر پہ بھروسہ تھا، انہیں اب بھی نہ بھالوں پر بھروسہ تھا، تو انہیں بھروسہ کس پر تھا؟ انہیں اب بھی نہ خنجر پر نہ بھالوں پر بھروسہ تھا، بس خدا پر اور اپنے کملی والے پر بھروسہ بس۔ انہیں اب بھی نہ پہلے نہ کل نہ آج، انہیں اب بھی نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا، تو پھر بھروسہ کس پہ تھا؟ خدا پر اور اپنے کملی والے پر بھروسہ تھا۔ یا رسول اللہ، خدا کے پاک بندے تھے، خودی کا دم نہ بھرتے تھے، خدا کے پاک بندے تھے، خودی کا دم نہ بھرتے تھے، تو کیا کرتے تھے؟ بس آج کہتے گفتگو تمام، خدا کے پاک بندے تھے، خودی کا دم نہ بھرتے تھے، محمد اور محمد کے خدا کا شکر کرتے تھے، محمد اور محمد کے خدا کا شکر کرتے تھے۔ ایک وقت کے بعد دوبارہ حاضر انشاءاللہ۔ اللہ بانٹ کے بانٹ